بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسانوں کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھلایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے 1,24,000 کو چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو اولاد آدم کل تعداد جتنی ہونی تھی تو ارواح بنی آدم میں سے 1,24,000 ارواح کو منتخب کیا بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور ابتدا ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے اور تکمیل ہوئی حضور علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات بیان کر دی کہ میرے آنے پر عالم دنیا کی جو طویل وقت ہے اس دنیا کا، یوں سمجھ لو کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج ماند پڑ جائے اور ٹکیا پر آنکھیں ٹکنے لگ جائیں تو اس وقت سے لے کر اس سورج کے غروب ہونے تک اس دن کا جتنا حصہ باقی ہے عالم دنیا کا گزرا ہوا وقت طویل ترین ہے، اور میرے آنے کے بعد عالم دنیا کی جتنی زندگی ہے یہ تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ تو بہت مثال سے بات سمجھا دی۔ حضور علیہ السلام نے دین پیش کیا اور کامل دین پیش کیا۔ بہت سی باتیں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے آنے والے زمانے کی بیان کی کہ میرے بعد اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، یہ واقعات ہوں گے، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ تو فتنے تفصیل سے بیان کیے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے اور اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو ایک طرف تو اسلام کے خلاف ہونے والی چیزیں اس کی تفصیلات بیان کی اور چند ایک خوشخبریاں سنائی۔ ایک بات آپ نے یہ بیان کی کہ میرے جانے کے بعد مجھ پر ایمان لانے والوں کی ایک جماعت مسلسل دنیا میں قائم رہے گی۔ ایک جماعت دنیا سے میرے جانے کے بعد مسلسل قائم رہے گی۔ وہ حق پر چلیں گے، حق کی تبلیغ کریں گے، حق کی حفاظت کریں گے، کفر کا مقابلہ کریں گے، فتنوں کا مقابلہ کریں گے، اور کوئی طاقت انہیں اس کام سے روک نہیں سکے گی۔ ان کی تذلیل ہوگی، اسے برداشت کریں گے، ان کا مذاق اڑایا جائے گا، اسے برداشت کریں گے، اور دین پر چلنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ اور کب تک کریں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول تک یہ جماعت باقی رہے گی۔ اس جماعت کے پہلے افراد وہ تو خود صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ پوری ان کی زندگی دین کے مطابق تھی۔ صحابہ کرام کی جماعت میں ایک آدمی اول وقت کی جماعت نہیں چھوڑتا تھا، دین کی ایک ایک بات پر وہ عمل کرتے تھے، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات۔ پھر زوال آیا، ایمان کی کمزوری آئی اور کمزوری آئی اور کمزوری آئی، پھر فتنے پیدا ہوئے، پھر اسلام اور مسلمانوں کو گھیرنا شروع کیا، تا آنکھیں میں اور آپ آج اس جگہ جمع ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس جماعت کے ہمیشہ دنیا میں باقی رہنے کی حضور علیہ السلام نے خبر دی تھی، وہ جماعت روئے زمین پر موجود ہے، اس کا ایک حصہ اس وقت یہاں جمع ہے، اس وقت یہاں جمع ہے۔ اور آپ کا کہاں کہاں سے آئے ہیں، آپ اپنے دماغوں میں سوچ لیں کہ 100 میل سے آئے، 200 میل سے آئے، 400 میل سے آئے، 500 میل سے آئے، حتیٰ کہ 1000 میل سے آئے، 12 اور 13 100 میل سے آئے۔ اسے کون سی طاقت لائی؟ اللہ کا فضل و کرم لایا۔ آپ اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقے میں خود دین پر چلنے والے، اپنے گھر والوں کو چلانے والے، اپنے دوستوں کو دین کی بات کہنے والے، اپنی اولاد کو دین پڑھانے والے، اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کی حفاظت کرنے والے، فتنوں کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ جو اسلام میں پیدا ہوا، حضور علیہ السلام نے اس کی خبر دی تھی کہ 30 دجال کے قریب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے؟ اور ایک بات بتا دی، تمام باعث اس میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے، اور وہ زبان سے کہیں گے کہ ہم نبی، اور وہ جھوٹے ہوں گے اور دجل کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو قریب ترین زمانے میں فتنہ پیدا ہوا وہ مرزائیت اور قادیانیت کا فتنہ، اور متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد یہ شہر انہوں نے اپنے لیے مخصوص بنایا، اور اسے اس شہر کو وہ 47 سے لے کر سن 1975 تک اسے انہوں نے اس طرح رکھا کہ علاقے کا مسلمان اس بستی سے گزر نہیں سکتا تھا، ایسا رہا۔ اور جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں اللہ کے ایک ولی اور بزرگ، مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما، ایک شولداری لگا کر اس پلاٹ کے اندر سب سے پہلے بیٹھے تھے۔ کوئی چار دیواری نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی اس پلاٹ کی، حتیٰ کہ اس کی نشاندہی نہیں تھی۔ اور ایک بوڑھا آدمی حضرت مولانا محمد حیات اور ایک ان کے ساتھ خادم، تو شولداری لگا کے خیمہ نما تو یہاں آ کے وہ بیٹھ گئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی تدبیریں انہوں نے اس شہر کو مسلمانوں سے جدا رکھنے کی تھی، اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو داخل کیا اور آپ دیکھیں کہ پھر آپ کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ادھر آنے کی طرف متوجہ کیا، اور آج آپ یہاں جمع ہیں۔ اور یہ بس آپ دیکھیں کہ جس قدر ہمارے دلوں میں یہاں جمع ہونے کی خوشی ہے، قادیانیت پر اتنی ہی ذلت و خواری تاریخ کہ ہم نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا ہے۔ اور یہ کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسے وقتی طور پر تو دبایا جا سکتا ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ حضور علیہ السلام نے جہاں دجالین کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ ان دجالوں میں ایک شخص قیامت سے پہلے اسرائیلیوں میں سے دجال نام کا پیدا ہوگا، دجال نام کا ظاہر ہوگا۔ یہ جو شخص دجال ہے، اس کی انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے خبر دی کہ نسل انسانی میں چلتے 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 چلتے
قیامت سے پہلے ایک انتہائی گمراہ شخص نے آنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بات بیان کی اس کے دجل کے متعلق کہ جب یہ دیکھو، جب یہ سنو کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے تو اگر مکان کے باہر ہو تو اندر آ جاؤ، اگر مکان کا دروازہ کھلا ہے تو اس کو کنڈی لگا کے دروازے کو بند کر دو، کہ دجال کے اندر اتنا دجل اور فریب ہوگا کہ جس کی نظر اس کے ماتھے پر پڑے گی اس کا ایمان سلب ہوگا۔ تو روڈ سے مکان میں آؤ، دروازہ کھلا ہے اسے بند کر دو، یہ تو اس کی تاثیر بتائی۔ لیکن مجاہدین جو دین اسلام کی حفاظت کے لیے یہ جو جماعت ہے، یہ جماعت اس پر حاوی ہوگی، وہ اس پر حاوی نہیں ہو سکے گا، یہ جماعت اس کا مقابلہ کرے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں یہ جماعتیں ہر صدی میں تسلسل کے ساتھ آئیں گی، اور ان کا پھر ایک امیر آئے گا انتہائی زوال کے زمانے میں، انتہائی زوال کے زمانے میں ان کے اعمال اور ایمان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ، اس کے دو بیٹے حسن اور حسین، حسینی النسل اور حسنی النسل، ایک نوجوان پیدا ہوگا، اس کا نام اس کے ماں باپ وہ رکھیں گے جو میرا نام میرے ماں باپ نے رکھا، جو میرا نام ہے اس کا نام اس کے ماں باپ وہ رکھیں گے، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور یہ کہ سیدنا ابو بکر کی ذات سے ہٹ کر اس امت میں اس نوجوان سے بڑھ کر کوئی نوجوان صالح اور متقی اور مقبول بارگاہ الہی پیدا نہیں ہوا ہوگا، اتنی اسے قبولیت دیں گے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی علوم دیے تھے، یہ ظاہری علوم خضری انداز سے لے کر آئے، قرآن کریم اس پر تمام علوم اللہ تعالیٰ منکشف کر دیں گے، احادیث اس پر کھول دیں گے، اور اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہوگا۔ تو اہل حق کی جماعت کا آخری فرد وہ حضرت مہدی ہوں گے، اور دجالوں میں سے آخری فرد وہ دجال اکبر ہوگا، اور یہ جو جماعت حقہ کا آخری فرد مہدی آئیں گے یہ اسماعیلی ہوں گے۔ خود حضور علیہ السلام اسماعیلی تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے حضور علیہ السلام تھے، اور اسرائیلی حضرت اسحاق کی اولاد تھے۔ ان کے بڑے جرائم قتل انبیاء انہوں نے کیا، کتاب مسخ انہوں نے کی، اور سب سے بڑا ان کا جرم حضور علیہ السلام کی ذات سے عداوت، آپ کی ذات سے نفرت، آپ کے دین کی مخالفت، آپ پر اترنے والی کتاب کی تکذیب، اور مسلمانوں کی دائمی دشمنی۔ اس تسلسل کی نحوست یہ کہ ایک آدمی بدترین اس میں ظاہر ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی نسل سے محمد نام کے ایک نوجوان پیدا ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ملا دے گا یہ نوجوان میری امت کی جماعت کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے نام سے ان کا تذکرہ، مہدی کے نام سے حضور علیہ السلام کے خاندان کے فرد کا تذکرہ۔ تو دو نام بہت مبارک اور مبارک شخصیات، ایک سابقہ پیغمبر اور اس امت میں پیدا ہونے والے حضرت مہدی۔ تو امت کے اندر بعض آدمیوں نے
تو صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا جیسے مسلمہ کذاب، اس نے ہیر پھیر نہیں کی۔ اور بعضوں نے کہا کہ مہدی ہیں، کبھی کہا مجدد ہیں، کبھی کہا مسیح ہیں، پھر کہا کہ نبی ہیں۔ تو دھوکہ اور فریب ان کی ساری زندگی میں چلتا رہا۔ مرزا غلام احمد ان لوگوں میں سے تھا۔ تو قادیانیت کے رد میں پھر یہ ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ اب تک مہدی نام کی شخصیت آئی نہیں ہے، ان کا انتظار کرو، ان کا انتظار کرو، اور یہ دعا نہ کرو کہ لمبی زندگی دے دیں تاکہ میں ان کی دیکھ بھی لوں، کیونکہ ان کے ظہور، ان کے ظاہر ہونے کا جو وقت ہے وہ بہت ابتلا کا وقت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اعمال کی حفاظت فرمائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب کر دے۔ میرے محترم دوستو، تھوڑا سا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کر لیں اور دلائل سے ہٹ کر لیں، وہ سہل رہ جائیں گے اور آپ اس کو رٹ لیں اور کام آئیں گی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کا تذکرہ قرآن کریم، ان کے حیات اور رفع قرآن کریم سے معلوم ہوئی، بل رفعہ اللہ الیہ، اور ان کے نزول کی تمام تفصیلات وہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا اور امت نے اس پر ایمان لائے۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک بات کے متعلق یہ معلوم ہو کہ قرآن کریم میں آئی، ایک بات کے متعلق معلوم ہو کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمائی، احادیث میں آ گئی۔ میری اور آپ کی وہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو مان لیں۔ اگر ہم عقل سے سوچ کر مانیں گے تو پھر عقل کو مانا، فرمان رسول اللہ کو نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اٹھایا ہے، حضور علیہ السلام نے بتایا کہ دوسرے آسمان پہ زندہ رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ نازل ہوں گے، اور یہ فرمایا کہ فلاں شہر میں نازل ہوں گے، فلاں ملک میں نازل ہوں گے۔ تو ملک شام کا بتایا، شہر دمشق بتایا، اس کی جامع مسجد حضور علیہ السلام نے بتا دی۔ اب ان کے رفع پر، آسمانوں پہ ان کے قیام پر، ان کے اترنے پر ایک آدمی 10 اعتراض نہ کرے، 1000 اعتراض کر دے، مجھے اور آپ کو ایک ہی بات کہنی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اور اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں مسلمان کے لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، حضور علیہ السلام نے کیا بتایا۔ اور بھی بہت ساری دین کی باتیں ہیں جو تازہ ہو رہی ہیں یورپ کے ہاں، اس پر اعتراضات ہیں۔ کتنے اعتراضات کر دیں لیکن آپ کو اور مجھے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو میں ایک بات سے سمجھاؤں تو میرے والد بزرگوار ایک بات سناتے تھے کہ قادیانی ظفر اللہ گیا تھا قلات، یہ وزیر خارجہ تھا، تو قلات گیا نواب احمد یار خان قلات کے ہاں، تو رات کو اس کے ہاں ٹھہرا، تو اس نے اس کے سامنے چکر دینا شروع کیا کہ مسلمانوں میں پستی آ گئی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، خلیفہ چاہیے، امام چاہیے، یہ چاہیے۔ اب یہ ہے کہ پہلے نبی بہت آئے، اب نبی نہ آئے تو ہم گمراہ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ تو 5-6 منٹ جب گزر گئے تو خان قلات کہنے لگے کہ اس سے ظفر اللہ سے کہ ذرا چپ کر، وہ چپ ہو گیا۔ تو پوچھنے لگے کہ جتنی باتیں تو نے کی ہیں اور جتنی اور کرنی ہے، یہ ساری مکمل کر کے یہ کہنا ہے کہ مرزا غلام محمد نبی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بات کرنے دے،
اب اس کا یہ تھا کہ میں باتوں میں اسے پہلے قائل کروں، فریب دوں، تو خانے کا لات کہنے لگے کہ نہیں، پہلے میری سوال کا جواب دو کہ اخیر میں تو نے کہنا کیا ہے، یہی کہنا ہے؟ تو ظفر اللہ نے وہاں کہا کہ ہاں میں نے یہی کہنا ہے۔ اس نے کہا کہ 100 بار اس پہ لعنت، جو بات حضور علیہ السلام فرما گئے اس کے متعلق، اس کے خلاف میں تیری بات سنوں کیوں؟ یہ الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم اپنے ماحول اور اپنے مدارس، مساجد، خطباء، علماء اور اللہ تعالیٰ نے جو عطیہ ایمان کا بخشا ہے مجھے اور آپ کو، اس کے صدقے اتنا ہی ایمان رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ہر بات جب یہ تصدیق ہو جائے کہ آپ نے فرمائی ہے تو وہ حق اور سچ ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، آپ کی بات بدل نہیں سکتی۔